جب اسی پارٹی کی قیادت جو مذاکرات کے میز پر بھی بیٹھ رہی ہے، احتجاج کے لیے بھی باہر نکال رہی ہے، تو اس کے کارکن کے ذہن میں یہ تاثر ڈال دیا جائے. حافظ صاحب، آپ سیاسی تنظیم اپنی جماعت کے اندر معاملات کو دیکھتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک ڈرا بیک ہے ایز اے پولیٹیکل پارٹی کہ جب ایک شک کی فضا ہو، یا اب درست سمت کی طرف چلی گئی ہے پی ٹی آئی اپنی قیادت میں تبدیلیاں کرنے کے فیصلے کے ساتھ؟ دیکھیے، میرے خیال میں افسا میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی کی پارٹی کی اندرونی جو تبدیلیاں ہیں، جو فیصلے ہیں جو بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کی جاتی ہے، میرے خیال میں یہ اس کی پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی اور حکمت عملی ہے. وہ مناسب سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت کہ کون سا فیصلہ پارٹی کے لیے بہتر ہے، کون سا بہتر نہیں ہے، اور یہ فیصلہ پر کارکن کرتے ہیں کہ کس فیصلے کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، کس کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک فیصلے کی وجہ کچھ حد تک آپ لوگ بھی بنے، وہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے دیگر معاملات تو ہوں گے. خان صاحب نے اڈیالہ میں بات چیت کی اور انہوں نے جب بتایا کہ مولانا کے خلاف گنڈا پور کو منع کرتا ہوں کہ اب کوئی ناراضی ظاہر کی، کوئی بیان نہ دیں. کل جو ملاقات ہوئی حافظ صاحب، میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ مولانا صاحب سے پی ٹی آئی کے وفد کی، اس سے پہلے سمبولکلی بھی بہت اہم تھا کہ گنڈا پور صاحب سے پارٹی صدارت سے استعفیٰ وصول کرنے کے بعد وہ مولانا صاحب سے ملنے گئے. اس چیز نے بھی ایک اعتماد بلڈ کیا پی ٹی آئی اور مولانا صاحب کے درمیان؟ اس کا مطلب آپ یہ اشارہ دے رہی ہے کہ گنڈا پور صاحب سے پارٹی کی صدارت میں جمعیت علماء اسلام یا جمعیت علماء اسلام کی قیادت کا رول ہے، اور جمعیت علماء اسلام اور قیادت کا رول اس لیے ہے کہ اس وقت تک ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکیں گے جب علم گنڈا پور کی یہ پوزیشن ہو کہ وہ ہمیشہ جمعیت علماء اسلام کے خلاف منفی باتیں کرتے ہیں. تو اس کا مجھے علم نہیں ہے کہ مولانا صاحب کا اس سلسلے میں یا جمعیت علماء اسلام کا کسی اور پارٹی میں اتنا دخیل ہونا میرے خیال میں یہ معقول بات نہیں ہے. جہاں تک علی امین گنڈا پور صاحب نے جمعیت علماء اسلام کے خلاف پہلے باتیں کی، وہ ہم ماضی کا حصہ سمجھتے ہیں. اس وقت بھی ہم نے اس کے جواب میں کوئی ایسا رد عمل کے طور پر جواب نہیں دیا ہے. تو آج تو میرے خیال میں کل کی میٹنگ کے بعد تو یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہماری کوشش یہ رہے گی، کوشش یہ ہوگی دونوں طرف سے کہ ہم ایسی بات نہ کریں جس سے پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام جو دونوں اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، سیاسی جو ایک مثبت فضا پیدا ہوئی ہے اس کو خراب کیا جا سکے. کوشش ہماری یہ ہوگی کہ اس فضا کو ہم مثبت کی طرف آگے لے کے بڑھے. آگے پھر لاہ عمل آپ سے پوچھیں گے بطور اپوزیشن اتحاد آپ کا کیا ہوگا. عفنان صاحب، اب پی ٹی آئی کا یہ جو فیصلہ ہے کہ قیادت کے اندر تبدیلیاں، اور ان کے اپنے حلقوں میں ہی شکوک و شبہات بہت سے لوگوں کے اوپر رکھے جاتے تھے، لیکن اب پارٹی کے دیرینہ کارکنان اور ورکرز جو ہیں وہ قیادت سنبھالیں گے، جن کے لیے جنید اکبر صاحب سخت گیر خیال رکھنے والوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ احتجاج کے لیے کوئی دوبارہ لاہ عمل بنائیں گے تو زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے؟ پنجاب حکومت سے انہوں نے 8 فروری کو لاہور میں احتجاج کے لیے بھی اجازت نامہ طلب کیا ہوا ہے. کیا اس کی اجازت دے گی پنجاب حکومت یا پھر وفاق میں بیٹھی حکومت ڈی چوک آنے کے لیے؟ دیکھیں، وفاقی حکومت جو ہے وہ کسی صورت ڈی چوک میں ان کو آنے کی اجازت نہیں دے گی، کیونکہ ان کی ٹریک ریکارڈ میں 9 مئی اور 26 نومبر آ چکا ہے، اور ہم بالکل نہیں سمجھتے کہ یہ احتجاج کرنے کے لیے آ رہے ہیں. یہ بنیادی طور پہ ان کا پلان لاشیں گرانے کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ لاشیں گرائی جائیں تاکہ حکومت ڈی لیجیٹمائز ہو. اور جہاں تک بات رہ گئی ہے جنید اکبر صاحب کی، تو وہ تو ان کا ظاہر استحقاق ہے کہ وہ پارٹی میں جو بھی تبدیلیاں کریں، لیکن جتنے ریسورسفل علی امین گنڈا پور صاحب ہیں میں نہیں سمجھتا اتنا جنید اکبر صاحب ہو سکتے ہیں. وہ وزیر اعلیٰ ہیں پورے صوبے کے. تو اور 5 سال 2013 سے 18 بھی پی ٹی آئی نے احتجاج کر کے اپنے شوق پورے کیے ہیں. اس کے بعد پچھلے 3 سال سے بھی وہ روڈ پہ ہی ہیں. تو اگر آگے بھی انہوں نے رہنا ہے تو ٹھیک ہے، پھر وہ لگے رہے ہیں. ہم نے تو کوشش کر کے دیکھ لیا مذاکرات کر کے، لیکن اگر وہ یہ اپنی چالوں سے اور ہمیں بیوقوف بنانے کی جو اسکیم ہے اس سے باز ہی نہیں آتے یہ، تو ہم پھر ان پہ کیوں ٹرسٹ کریں؟ لیکن رائٹ ٹو پروٹیسٹ سے آپ کب تک انکار کرتے رہیں گے عفنان صاحب؟ ایک نہ ایک وقت تو آپ لوگوں کو اجازت دینی ہی پڑے گی احتجاج کرنے کی. نہیں، میں رائٹ ٹو پروٹیسٹ کا ہم نے نہیں کیا. رائٹ ٹو پروٹیسٹ جو ہے وہ تو ابھی جمعیت علماء اسلام نے کتنے بڑے بڑے جلسے کیے ہیں. رائٹ ٹو پروٹیسٹ کا تو ہم نے کسی کو نہیں کیا. ہر کسی کی اپنی ہسٹری ہے نا. آپ رائٹ ٹو پروٹیسٹ یا فریڈم آف ایکسپریشن کے انڈر ملک میں آگ لگانے کی کوشش کریں، لاشیں گرانے کی کوشش کریں. وہ جو 3 رینجرز کے لوگوں کو انہوں نے روندا ہے اپنی گاڑی کے نیچے، ان کی وہ واپس آئیں گے؟ یہ سارے کام جن کی 9 مئی کو جو انہوں نے کارنامے انجام دیے وہ واپس ہوگا سارا کچھ. تو ان کی اپنی ہسٹری ہے، ہر کسی کی اپنی ہسٹری ہے، وہ اس کے حساب سے. لیکن اس کے علاوہ لاجک کیا دی جائے گی اس کے لیے عفنان صاحب؟
وہ اجازت نامہ طلب کرتے ہیں، اس بار آپ لوگوں کا آگے سے کیا جواب ہوگا؟ یا تو کوئی جماعت اگر بینڈ آؤٹ فٹ ہے وہ تو نہیں کر سکتے احتجاج، لیکن کوئی نارمل سیاسی جماعت آپ سے اجازت مانگ رہی ہے، آپ کیا جواب دیں گے ان کو؟ نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز احتجاج کر سکتی ہیں. پی ٹی آئی نے احتجاج کیا ہے، ادھر سنجانی میں کیا ہے، ادھر لاہور میں کیا ہے. یہ احتجاج کرنے آئے تو ٹھیک ہے، یہ اگر حملہ چڑھائی کر کے قتل و غارت کر کے لاشیں گرانے آئیں گے وہ ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے. فتیانہ صاحب، اب آپ لوگوں کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ ایک تو مریم نواز صاحبہ کا جملہ تھا پاور ٹاکس ٹو پاور، اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت، جس کو آپ کی جماعت خوش قسمتی کہہ رہی ہے. اب آپ اسی طرف جائیں گے؟ کیونکہ جو خان صاحب کا سوشل میڈیا ہے اس سے تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بڑے سخت بیانات جاری ہو رہے ہیں، جماعت میں سخت گیر لوگ آگے آ رہے ہیں، احتجاج کی بات بھی آپ ایک بار پھر سے کر رہے ہیں جس کا راستہ ہمیں نظر نہیں آتا. حکومت کا انکار ہے جو عفنان صاحب نے بھی کنوے کر دیا ہے. تو پھر اب کیا آپشنز ہیں پی ٹی آئی کے پاس؟ دیکھیں، ہم سیاسی لوگ ہیں. پاکستان، ہماری پاکستان تحریک انصاف بھی ایک سیاسی جماعت ہے، اور اس میں ہر جماعت میں جذباتی بھی ہوتے ہیں، اعتدال پسند بھی ہوتے ہیں. یہ ساری جماعتوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جماعت سنجیدگی سے فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے مذاکرات کے ذریعے آگے بڑھنا ہے، اور مذاکرات ہی راستہ ہے. ہم ہر اس شخص سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں جو ملک کو آگے لے کر بڑھ سکے، جو سیاسی استحکام لا سکے، جو غریبوں کے مسائل ہے، بھوک ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، اس بوجھ کو ہم اتارنا چاہتے ہیں عوام کے سر سے. وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشی استحکام ہو. وہ تبھی آئے گا جو سیاسی استحکام ہوگا، تبھی فارن انویسٹمنٹ آئے گی اور حالات آگے بہتر ہوں گے. تو یہ اگر ہم نے اپنا تھوڑا سا راستہ اعتدال اور نرمی کا اختیار کیا ہے تو اس کی وجہ کوئی تحریک پاکستان کے مفاد میں نہیں، ہم نے ملک کے مفاد میں اور عوام کے مفاد میں یہ فیصلہ کیا ہے. کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے، ہم 90% عوام کی نمائندگی کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ لوگ ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ 3 سالہ جنگ جو ہو رہی ہے یہاں پہ حکومت میں اور عوام میں اور ہمارے کارکنان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے اس کو اب بند ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. اگر ہم بھی پیچھے الجھے رہیں اور سبھی پیچھے الجھے رہیں تو اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوگا. آگے بڑھنے کے لیے ایک آپشن دیا جاتا ہے کہ معافی مانگ لیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر، اس آپشن پہ آپ لوگ غور کر سکتے ہیں؟ جی، اس لیے تو ہم نے کہا ہے نا کہ اس کا ٹریبیونل بنا دیں، جوڈیشل ٹریبیونل، جوڈیشل کمیشن بنا دیں. وہ یہ طے تو کرے کہ ہمارا قصور بھی ہے یا نہیں ہے. اگر ہمارا قصور ہوا تو اگر یہ ثابت ہوا جوڈیشل کمیشن میں تو ہم اس پہ غور کرنے کو تیار ہوں گے. لیکن اگر جوڈیشل کمیشن ہی کہہ دیتی ہے کہ ہمارا قصور نہیں ہے تو پھر اس لیے میرا خیال ہے کہ ہمیں ضد چھوڑ دینی چاہیے، حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی، اور عوام کی خاطر ہمیں آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. اور مذاکرات اس کا راستہ ہے. حکومت کے کورٹ میں گیند ہے، اس کو چاہیے کہ وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے، اور اس کے لیے بہت سے راستے، بہت ساری تجاویز زیر غور آ سکتی ہیں جب نیک نیتی کے ساتھ مذاکرات اپوزیشن کے ساتھ حکومت کرنے کو تیار ہو جائے. اور اور ہمارے اس وقت جو ایک اچھا خوشگوار تو یہ فیصلہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان خوش آئین تعلقات ہوئے ہیں، اور ہمارے دل میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے قدر میں اضافہ ہوا ہے، جیسے بھائی حمد اللہ صاحب نے بھی بات کی. تو یہ بھی بہتر ہے کہ ملک میں آپس کی لڑائیاں، جھگڑے، ناراضگیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں اپوزیشن کی حد تک. تو حکومت کے ساتھ جب ہم بیٹھ گئے ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کا سامنے اختیار کیا ہے، ہاتھ بڑھایا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ ہمیں مثبت جواب دیں اور آگے کی طرف دیکھیں. اور اس میں کوئی ادارہ ہے یا کوئی سیاسی جماعت ہے یا عدلیہ ہے، ہم ہر ایک کے ساتھ توقع رکھتے ہیں کہ ملک اور قوم کے مفاد میں ہم سب آگے بڑھیں.